السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم تختی نمبر 10 سیکھیں گے۔ تختی نمبر 10 کے اندر انتہائی اہم سبق ہے، اس کو غور سے سنیں اور اچھے طریقے سے یعنی تجوید سے یاد کر لیں۔ تختی نمبر 10، اخفا۔ اخفا کے معنی آتے ہیں چھپانے کے۔ اب کیا چھپانا ہے، کیسے چھپانا ہے، آگے تختی کے اندر وہی سمجھایا گیا ہے، تھوڑا اسے غور سے سنیں۔ تختی نمبر 10، اخفا۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ قاعدہ نمبر 1 تو پچھلی تختی یعنی تختی نمبر 9 کے اندر گزر چکا ہے۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2، حروف اخفا 15 ہیں۔ جیسے حروف حلقی 6 تھے، جس کا ذکر پچھلی تختی میں آ گیا ہے۔ تنوین نون ساکن کے بعد حروف حلقے آئے تو کیا کرنا ہے، اس تختی میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اب دیکھیں حروف اخفا، تنوین و نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئے تو کیا کرنا چاہیے، وہی اس تختی میں سمجھایا گیا ہے۔ حروف اخفا 15 ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئیں تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ کیا کرنا ہے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ کیسے، دیکھیں جیسے اردو میں پنکھا کے نون کو پڑھتے ہیں، یہاں پر دیکھیں پنکھا جب اردو میں لکھا جاتا ہے پنکھا، پنکھا لکھا جاتا ہے، لیکن ہم اسے کیسے پڑھتے ہیں، پنکھا کہتے ہیں، یعنی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے۔ تو ہمیں تنوین و نون ساکن کے بعد اگر حروف اخفا میں سے یعنی 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم کو بھی جیسے پنکھا پڑھتے ہیں ویسے یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ اخفا کی مقدار 1 الف ہے، یعنی اسے زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے، 1 الف کے برابر کھینچنا چاہیے۔ آپ دیکھیں 1 الف کی مقدار کیا ہے، جیسے انتا، بس یہ 1 الف کی مقدار ہے، زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے۔ جیسے یہ غلط طریقہ ہوگا، اسے انتا کہنا چاہیے۔ دیکھیں اب میں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتا ہوں، اب اسی طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ دیکھیں انت منذر، یہاں پر نون پر سے جزم مٹ گیا ہے، یہاں پر نون پر جزم ہونا چاہیے تھا۔ انتا، دیکھیں اسے انتا نہیں کہنا چاہیے، انتا منذر نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ غلطی اس وقت ہوتی ہے جب قواعد کی ناواقفیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحب کتاب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی کاوش اور محنت سے آج ہزاروں لوگوں نے قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنا سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ دیکھیں دوستو، انتا یہ ہے ناک میں نون کی آواز کو چھپانا، انتا۔ یہ شروع میں تھوڑا پڑھنے کے لیے دشواری ہوتی ہے، اس لیے کہ مشق نہیں ہوئی ہوتی۔ اگر آپ خود سے یہ سن کر مشق نہیں کر پا رہے ہیں تو اپنے علاقے کے، اپنے مسجد کے جو مستند علماء ہیں یا حفاظ ہیں جو تجوید کے ماہر ہیں، انہی کے پاس اس قاعدے کو سیکھیں اور مشق کریں۔ انت منذر، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا، میم نون پیش من، ذال زیر زی، منذی، را پیش رو، منذر، انت منذر۔ اب دیکھیں یہاں پر ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کیوں پڑھا، اور یہاں پر بھی نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کیوں پڑھا۔ دیکھیں اس لیے ہم نے یہاں پر نون کی آواز کو ناک میں چھپایا ہے کہ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا ہے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے
ذال آیا ہے، تو اس لیے ہم نے یہاں پر دونوں جگہ نون کی آواز کو حروف اخفا کے قاعدے کے مطابق ہم نے نون کی آواز کو ناک میں چھپایا ہے۔ کرامن کاتبین، اور یہاں پر دیکھیں ہم تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آیا ہے، لہذا یہاں پر ہم تنوین کی جو دراصل کے نون ساکن ہی کہلاتا ہے، جیسے میم دو زبر من، میم نون زبر من، میم نون زبر من میں جو نون ہے اسی کی آواز کو ہم ناک میں چھپا رہے ہیں۔ کرامن کاتبین، کاف زیر کی، را الف زبر را کی را، میم دو زبر من کرامن، کاف الف زبر کا کرامن کا، تا زیر تی کاتی، با یا زیر بی کاتبی، نون زبر نا کرامن کاتبین، کنت ترابا، کاف نون پیش کن، تا پیش تو، کنت تا پیش تو، را کھڑا زبر را ترا، با دو زبر بن ترابا، کنت ترابا، یتیما فآوی، یا زبر یا، تا یا زیر تی یتی، میم دو زبر من یتیمن، فا زبر فا، حمزہ کھڑا زبر آ فآ، واو کھڑا زبر وا فآفا، یتیما فآفا، من دخلہ، میم نون زبر من، دال زبر دا، من دا، خا زبر خا، من دخا، لام زبر لا، من دخل، ہا الٹا پیش ہو، من دخلہ، رسول کریم، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو زیر لن، رسول، کاف زبر کا، رسول کا، را یا زیر ری، رسول کری، میم دو زیر من، رسول کریم، نارا ذات، نون الف زبر نا، را دو زبر نارا، زال الف زبر زا، نارا زا، تا زبر تا، نارا ذات، کتاب فیہ، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا کتا، با دو پیش بن، کتاب، فا یا زیر فی، کتاب فی، ہا زیر ہی، کتاب فیہ، یوم ینفخ، یا فاو زبر یو، میم زبر ما، یوم، یا نون پیش ین، فا زبر فا، ینفا، خا پیش خو، ینفخ، یوم ینفخ، من طغی، میم نون زبر من، طا زبر طا، من طا، غین کھڑا زبر غا، من طغی،
فتح قریب، فا تا زبر فت، حا دو پیش حن، فتح، قاف زبر قا، فتح قا، را یا زیر ری، فتح قریب، با دو پیش بن، فتح قریب، من ثقلت، میم نون زبر من، سا زبر سا، من سا، قاف پیش قو، من سقو، لام تا زبر لد، من ثقلت، انزلنا، حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انزلنا، شیء قدیر، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شیء، قاف زبر قا، شیء قا، دال یا زیر دی، شیء قدیر، را دو پیش رن، شیء قدیر۔ الحمدللہ آج ہماری تختی نمبر 10 مکمل ہو چکی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس تختی کو غور سے سنیں اور جس طریقے سے سمجھایا گیا ہے اسی طریقے کے مطابق یاد کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اگر خود سے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا یا آپ کی مشق نہیں ہو رہی ہے تو جیسا کہ میں نے کہا اپنے مسجد کے جو امام ہیں جنہیں تجوید آتی ہے ان کے سامنے بیٹھ کر سیکھیں اور پڑھیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ بھی آپ سے درخواست ہے جس طریقے سے آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طریقے سے دوسرے لوگوں کو بھی اس کی طرف راغب کریں، انہیں بھی قرآن پاک پڑھنے کی تعلیم دیں اور ترغیب دیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیرا۔